جب میں میجورٹی کی بات کرتا ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ یہ چیز سب کے اوپر اپلائی ہوتی ہے, کچھ ایکسیپشنل بھی ہوتے ہیں. لیکن پاکستان کی جو موسٹلی یوتھ ہے وہ کن سے انسپائر ہے؟ علامہ اقبال سے انسپائر نہیں ہے, وہ قائد اعظم محمد علی جناح سے بھی انسپائر نہیں ہے, وہ کسی مذہبی اسکالر سے انسپائر نہیں ہے. وہ کن سے انسپائر ہے؟ آئیے آپ کو ویڈیو دکھاتا ہوں. میں 9th کلاس میں تھا اور میرے اوپر فرسٹ FIR ہوئی تھی. زندگی کا پہلا پرچہ میرے اوپر تھا, زندگی کا پہلا پرچہ میرے اوپر ہوا تھا جب میں 9th کلاس میں تھا. میں نے سر کے گھر کے اندر گھس کے سر کو مارا, سر کے بھائیوں کو مارا, میرے دوستوں نے سب نے مل کے, مطلب اچھا خاصا جو ہے نا وہ ہماری ایج اس کام کو سپورٹ نہیں کرتی تھی جو ہم نے اس ٹائم کیا. سلوموز ایسے لگائے جا رہے ہیں جیسے بڑی کوئی ہیروئک بات کی ہے, بڑی زبردست بات کی ہے. اور جیسے بتایا جا رہا ہے کہ بچپن میں جب میں چھوٹا تھا کلاس میں نے سب سے زیادہ مارکس لیے, میں کلاس کا پریفیکٹ بن گیا, میں مانیٹر بن گیا, مجھے بیج لگایا گیا, اور فرسٹ جو 3 اسٹوڈنٹس تھے جو سب سے زیادہ لائک تھے ان میں میرا نام جو ہے وہ آتا تھا, اس میں میرا شمار ہوتا تھا. ایسی کوئی بات جب انسان بتاتا ہے تو اس طرح سے بتاتا ہے, فخر سے. ماشاءاللہ 8 سے 9 ملین میرے خیال میں غالباً ان کے سبسکرائبر ہیں. ان میں سے موسٹلی لڑکے جو ہیں وہ ٹین ایجرز ہیں, ینگ جنریشن ہیں, جو کہ ان کی طرح کے بننا چاہتے ہیں, اپنے ٹیچر کے گھروں میں گھس کر ان کو مارنا چاہتے ہیں, وہ بھی اپنے اوپر 9th کلاس میں پرچہ کروانا چاہتے ہیں. یہی وجہ آپ کو آج گلی محلوں کے اندر اگر لڑکی انکار کر دیتی ہے کہ میں نے تمہارے ساتھ نہیں جانا یا ہاں نہیں کرتی تو ایگو اتنی ڈسٹرب ہوتی ہے کہ اس کو وہیں پر گولی مار دی جاتی ہے. کیوں ایسے واقعات آپ کو دیکھنے کو ملتے ہیں ٹین ایجرز کی طرف سے, جو کہ آج سے پہلے ہسٹری میں کبھی بھی آپ کو دیکھنے کو نہیں ملے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ انفلوئنس ان سے لے رہے ہیں. کوئی گندی چیز آپ کے سامنے آتی ہے, کوئی غلط بات آپ کے سامنے آتی ہے, آپ کہتے ہیں یار زمانہ بڑا خراب ہو گیا, سوائپ کر دو, بس دیٹس اٹ. ایک بات آپ کے منہ سے نکلتی ہے, زمانہ بڑا خراب ہو گیا. ہاں اس کو روکنے کوئی آئے گا, ہاں ویوز لینے آ گیا, ہاں اس کو ویوز چاہیے, سر ویوز چاہیے. معاشرے کے اندر کوئی غلطی پھیل رہی ہے تیزی سے, اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے کسی نہ کسی نے تو آنا ہے نا, اور اس کو اگر ویوز مل رہے ہیں تو سبحان اللہ, یہ تو اچھی بات ہے کہ اس کو روکنے کوئی آ رہا ہے, اس کو ویوز مل رہے ہیں. یعنی ابھی معاشرے کے اندر ایسے لوگ ہیں جو ان کے جیسے نہیں بننا چاہتے. ہو سکتا ہے کسی نہ کسی کی اصلاح ہو جائے. پھر کئی لوگ یہ بھی کمنٹ کرتے ہیں کہ جی آپ جتنا مرضی کہہ لیں انہوں نے نہیں بدلنا. Who wants to change them؟ میں یا میرے جیسے کریٹر ان کو بدلنا تو نہیں چاہتے. ہم بدلنا چاہتے ہیں آنے والی ینگ جنریشن کو, جو ہمارے 16 سال سے لے کے 22 23 24 25 سال تک کے لڑکے ہیں. ٹھیک ہے, بدماش بنو گے, پرسنالٹی دیکھو یار. میں آپ کو اپنے قریبی بتا دیتا ہوں, میرے انتہائی قریبی, چلے میں آپ کو اوپنلی بتاتا ہوں, میرے کزن ہیں, they are inspired from him. Can you imagine? They are my cousins and they are a part of my family, but they are inspired from him. اس کے جیسا سویگ چاہیے ان کو, اس کے جیسا اترنا چاہیے گاڑی سے, اس کے جیسی مونچھ چاہیے, اس کے جیسا سٹائل چاہیے. پھر ایسا ہی ہوگا کہ ایک 9th کلاس کا بچہ اٹھے گا, وہ اپنے ٹیچر کے اوپر ہاتھ بھی اٹھائے گا, اس کو گھر کے اندر گھس کے مارے گا معاذ اللہ, اور اس کے بعد اپنے اوپر پرچہ بھی کروائے گا, اور اس کے بعد سینہ تان کے کہے گا ہاں میں نے اپنے ٹیچر کو مارا تھا. تالیاں بجاؤ, اور باقی سارے تالیاں بجا رہے ہوں گے. لا یستوی الخبیث والطیب ولو اعجبک کثرۃ الخبیث. ناپاک چیزیں, غلیظ چیزیں پاک چیزوں کے برابر نہیں ہو سکتی ہیں. قرآن کہہ رہا ہے سر, اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں, یہ آپ کے استاد نہیں کہہ رہے, آپ کے ماں باپ نہیں کہہ رہے, آپ کا کوئی مینٹور نہیں کہہ رہا, اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کی کتاب پہ تو یقین ہے نا, اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کوئی خبیث چیزیں, ناپاک چیزیں پاک چیزوں کے برابر نہیں ہو سکتی. ولو اعجبک کثرۃ الخبیث, چاہے اس کی زیادتی, یعنی ہر شخص یہ کام کر رہا ہے, ناپاک کام کر رہا ہے, غلط کام کر رہا ہے, غلیظ کام کر رہا ہے, بلو دا بیلٹ کام کر رہا ہے, اور وہ ہر بندہ کر رہا ہے. آپ اکیلے کھڑے میدان میں, یو آر دا اونلی ون اینڈ یو آر ویک فائنینشلی, ایز لانگ ایز دا فالوورز آر کنسرنڈ, یو آر ویک. ان کے ملینز میں, بٹ اسٹل یو آر رائٹ ان فرنٹ آف دی آئیز آف اللہ, بیکاز آپ کو پتا کہ آپ قرآن کے مطابق چل رہے ہیں. آپ نے, آپ کی اور میری ڈیوٹی پتہ کس نے لگائی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے تو لگائی ہے, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی لگائی ہے کہ آپ نے اگر کچھ غلط ہوتا دیکھنا ہے اس کو روکنا ہے. If you have power, if you have words to stop it, if you don't have words to stop it, at least you think bad about this. But the problem is we are not even thinking bad about this. ہماری نظر میں وہ غلط نہیں رہی. This is the only reason کو 9 ملین لوگ فالو کر رہے ہیں. کتاب انزل الیک, آپ پر یہ کتاب نازل کی گئی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. فلا یکن فی صدرک حرج منہ, اور آپ کے سینے میں کسی قسم کا کوئی خجلان باقی نہیں رہنا چاہیے, کوئی ڈاؤٹ باقی نہیں رہنا چاہیے کہ اس کتاب کے اندر چیزیں کلیئر نہیں ہیں جو اگلے کو سمجھ نہیں آ رہی. آپ صرف وارننگز دیتے رہیے, لتنذر بہ وذکریٰ للمؤمنین, اور آپ تو وارننگز دیتے رہیے اور خوشخبریاں سناتے رہیے مومنوں کو. اب یہ ڈیوٹی ہماری لگائی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے, یبلغ الشاہد والغائب, جو ہیں وہ ان تک پہنچا دیں جو نہیں ہیں. آپ ہیں, آپ کے ہاتھ میں کتاب ہے, آپ تک پہنچا ہے, آپ کو سمجھ بھی آیا ہے, وہ آیت آپ انٹرنلائز بھی کر لیتے ہیں, لیکن آپ آگے تک نہیں پہنچا رہے ہیں. پرابلم یہ ہے.